کون ہیں سنجو صراف؟ کیوں کرتے ہیں اردو سے محبت؟ کیوں بسائی ریختہ نامی دنیا؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ سنجو صراف ایک غیر اردو داں جنہوں نے آزاد ہندوستان میں ریختہ کی شکل میں اردو کو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے۔ ایک کامیاب صنعت کار اور فائنینشیل مارکیٹ کے ماہر سنجو صراف نے ریختہ کے پرچم تلے وہ کر دکھایا جو اردو کے آقا کر سکے نہ خادم، کیونکہ ایسے کام کوئی زبان سے عشق کرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ دراصل مادری زبان کو لاچار اور بے یار و مددگار قرار دے کر ہم بند کمروں میں مرثیہ نگاری کرتے رہے، اور سنجو صراف نے ریختہ کے نام پر اردو کو دلہن بنا دیا، اس کی دنیا بسا دی۔ اردو سنجو صراف کی مادری زبان نہیں، مگر یہ ان کے دل کی زبان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک دل والے کا ڈنکا بج رہا ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز دا وائس کی ریختہ پر خاص پیشکش۔ بلا شبہ ریختہ اہل اردو کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر اردو برادری کے لیے بھی محتاج تعارف نہیں۔ سنجو صراف نے اردو کے عشق و جنون میں اپنے ہم خیال اور ہم مزاج لوگوں کے لیے ایک ریختہ نامی سائبان تیار کر دیا، جس کا دائرہ ہر سال وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اب ریختہ نے اپنی زندگی کے 12 بہاریں دیکھ لی ہیں، جس کے دوران ہر سال ایک نیا سنگ میل قائم ہو رہا ہے۔ ریختہ کو اردو دنیا کا سپر پاور بنا دیا گیا ہے۔ ریختہ.org 11 جنوری 2013 کو وجود میں آئی، اور اب آگے کی تاریخ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریختہ کا مقام اب سب کے سامنے آیا ہے۔ بات کرتے ہیں سنجو صراف کی۔ سنجو صراف 30 دسمبر 1958 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سندھیا اسکول سے حاصل کی، پھر 1980 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے IIT کھڑگپور چلے گئے۔ اس کے بعد وہ اڑیسہ میں اپنے خاندانی تجارت سے وابستہ ہو گئے۔ 1984 میں انہوں نے اپنی راہ خود بناتے ہوئے پولی پیلیکس کارپوریشن لمیٹڈ کی بنیاد رکھی، جو دنیا کی PET فلم بنانے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں شامل ہے، جسے صنعتی دنیا اور مالیاتی بازار میں بڑے پیمانے پر احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سنجو صراف نے اپنی صنعتی سرگرمیوں کو وسیع تر کرتے ہوئے کئی اور تجارتی ادارے بھی قائم کیے ہیں۔ ان میں منوپترا بھی شامل ہے، جو ہندوستان کی قانون سے متعلق معلومات فراہم کرنے والی ممتاز ترین آن لائن ایجنسی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب، اتراکھنڈ اور سکم میں کئی پن بجلی پروجیکٹ قائم کیے ہیں۔ وہ کئی صنعتوں سے متعلق کمپنیوں کے بورڈز کے ممبر ہیں۔ سنجو صراف کے دل میں اگر اردو کے لیے محبت ہے تو اس کے ساتھ سماج کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہے۔ وہ فلاحی کاموں سے جڑے رہتے ہیں اور اسی جذبے کے تحت 1200 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک اسکول کا قیام بھی کر چکے ہیں۔ ان تمام صنعتی و فلاحی کاموں اور مصروفیات کے ساتھ سنجو صراف نے اردو کو اپنے دل میں بسایا، اس کے لیے وقت نکالا، بلکہ دوسروں کو بھی اس کی جانب راغب کرنے کے لیے راہیں تلاش کی۔ یہ حیران کرنے والا عمل تھا۔ شاعری کے شوق نے جہاں اردو سیکھنے پر مجبور کیا، تو وہیں پھر شاعروں کے لیے ریختہ کی دنیا بسا دی، جس کی شہریت اب ہر کسی کے لیے باعث فخر ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ سنجو صراف ریختہ کو غیر منافع بخش پلیٹ فارم کی شکل میں متعارف کیا، لیکن آج یہ روزگار کا پلیٹ فارم بھی ہے۔ اردو کے نام پر روزگار کے سینکڑوں مواقع پیدا کیے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سنجو صراف کی سوچ کی۔ بقول سنجو صراف، اردو شاعری سے میرا تعلق ایک شوق کی صورت میں شروع ہوا اور ایک جنون بن گیا۔ اس جنون نے مجھے اردو شاعری کے کئی پہلو دکھائے، لیکن جب میں نے شاعری کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کی تو کئی مشکلیں پیش آئیں۔ ایک مشکل یہ کہ بیشتر شاعری رومن اور دیوناگری میں دستیاب نہیں تھی۔ اس مشکل کا میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس عمر میں
اردو رسم الخط سیکھنے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ شاعری کسی ایک جگہ درست متن کے ساتھ اور مکمل شکلوں میں حاصل نہیں تھی۔ مشکل لفظوں کو سمجھنا بھی بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے پایا کہ میں اکیلا نہیں، یہ مشکل بہت سو کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ان دشواریوں کے سبب بہت سے لوگوں کا اردو شاعری کا شوق کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ ریختہ کی ویب سائٹ انہی مشکلوں کو حل کرنے کی ایک کوشش تھی۔ یہ خدمت نہیں بلکہ اردو شاعری کا حق ادا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریختہ سے اپنی تہذیبی وراثت کے خزانوں تک رسائی ممکن بنانے کو ایک مشن بنایا ہے تاکہ ہم اسے مرزا، غالب اور داغ کی زباں کہہ سکیں۔ کہتے ہیں کہ جب شہرت اور کامیابی قدم چومتی ہے تو تنازعات بھی خود بخود نمودار ہو جاتے ہیں۔ ریختہ کی کامیابی کے بعد اردو اسکرپٹ پر زوردار بحث جاری ہے، اپنی اپنی رائے اور اپنے اپنے دعوے۔ بہرحال سنجو سراف اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہم کسی الزام کا جواب نہیں دینا چاہتے، ہمارا کام خود بولتا ہے۔ کام بھی سب سے اہم ہے، کام سے ہی آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔ ہم 12 سال سے کام کر رہے ہیں اور ہمارا فوکس اب بھی کام پر ہی ہے۔ سنجو سراف کی یہی سوچ ریختہ کی پیش قدمی کا سبب بنی۔ بلا شبہ حقیقت یہی ہے کہ اہل اردو سوچتے رہ گئے، مادری زبان کو کیسے بچائیں، اپنی اولادوں کو اردو کیسے سکھائیں۔ حکومتوں کو کوستے رہ گئے، اردو کو روزگار سے جوڑنے کا نعرہ دیتے رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے۔ ریختہ بھی ایسی ہی ایک برکت کا نام ہے جس کا سہرا بلا شبہ سنجو سراف کے سر جاتا ہے۔ ریختہ کے سفر پر ہماری خاص پیشکش میں فی الحال اتنا ہی۔ اجازت دیں، شکریہ۔